السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ 313 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے۔ کیسے رنگ تھے، کیسا جمال تھا ان کا۔ ان کے جذبوں کو دیکھ کر کے ہی میرے حضور نے کہا اللہم ان تہلک هذه الاصحابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ مالک اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں، اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے۔ وہ لڑائیاں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے، اس کی تعداد بعض حضرات کے نزدیک 23 ہے اور بعض حضرات نے اس کی تعداد 27 بتائی ہے۔ اور جن لشکروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے وہ 9 لشکر ہیں۔ ان میں سے تقریباً 9 لشکروں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئی۔ یہ وہ 9 لڑائیاں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ فتح نصیب فرمائی ہے۔ صرف جنگ احد میں غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ ماننے کے باعث شکست ہوئی، اور پھر جنگ حنین میں اول کچھ مسلمان ہٹ گئے تھے، پھر اس میں بھی خدا نے فتح ہی عنایت فرمائی۔ سن 1 ہجری کے جو بڑے واقعات پیش آئے تھے اس میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اذان کی تعلیم دی گئی تھی۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ بدر کیا ہے اور اس لڑائی کو غزوہ بدر کیوں کہتے ہیں؟ بدر ایک کنویں کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس گاؤں کو بدر کہتے ہیں جو اس کے پاس آباد ہے۔ اس لڑائی کا نام اس لیے بدر رکھا گیا کہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ بدر مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس جہاد کی وجہ یہ بنی تھی کہ یہ بات تو پہلے ایپیسوڈ میں ہم بتا چکے ہیں کہ ہجرت کے بعد مکہ کے کافر اسلام اور مسلمانوں کو کچڑ ڈالنے کے لیے پہلے سے زیادہ طرح کے منصوبے کر رہے تھے۔ اس کی نقصانات سے بچنے کے واسطے مسلمانوں کے لیے بھی تدبیر ضروری تھی۔ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمانوں نے ایک تدبیر یہ نکالی تھی کہ مکہ والوں کے قافلے جو مدینہ کے پاس سے گزر کر شام جاتے تھے ان کو تنگ کیا جائے تاکہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچے، جو ان کے کمر کو مضبوط کرنے والی اور غرور کو تقویت دینے والی تھی۔ ایسا ہوا کہ ہجرت سے دوسرے برس کہ قریش کا ایک بڑا قافلہ سامان لے کر شام سے واپس آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور روحہ مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا، مگر قافلے کے سردار کو اس کی خبر ہوئی۔ اس نے کنارے دوسرا راستہ اختیار کر لیا اور ایک سوار مکہ بھیج دیا کہ قافلہ مسلمانوں کی وجہ سے خطرہ میں ہے۔ مکہ کے کافر پہلے سے تیار تھے، وہ فوراً روانہ ہو گئے۔ اس طرف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو صحابہ سے مشورہ کیا، اول مہاجرین سے مشورہ کیا، انہوں نے بڑے جوش سے آمادگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری مرتبہ مشورہ کیا، جس کا جواب بھی اسی طرح جوش اور قوت سے دیا گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ انصاری بھی جواب دیں۔ جب انصار نے اس کو تاڑا تو فوراً قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، خدا کی قسم اگر حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے لڑیں گے، ہم وہ نہیں کہ کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر جنگ کر لیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے قوم نے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آمادگی اور جوش سے بہت خوش ہوئے اور روانگی کا حکم فرمایا۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جواب کے کیوں منتظر تھے؟ کیونکہ ان سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے میں ہر ایک قوم سے وہ آپ کی حمایت میں جنگ کریں گے، اور یہ مدینہ سے باہر کا واقعہ تھا۔ روحہ جنوب کی طرف مدینے سے 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ اسلامی لشکر جب بدر پہنچا تو دیکھا کہ مکہ کے کافروں کا بہت بڑا لشکر بڑے ساز و سامان کے ساتھ پہلے ہی پہنچ چکا ہے، اور میدان بدر کے بہت عمدہ موقع پر قبضہ کر لیا ہے، جہاں پانی وغیرہ سب طرح کا آرام ہے۔ مسلمانوں کے ٹہلنے کے لیے میدان کا وہ حصہ رہ گیا تھا جو بہت ریتلا تھا، جس میں چلنا بھی مشکل تھا اور پانی کا بھی قحط تھا۔ فتح اور امداد خداوندی کا وعدہ اس موقع پر اس طرح ظاہر ہوا کہ خدا نے بارش برسا دی، جس سے کافروں کے ٹہلنے کی جگہ پر بہت کیچڑ ہو گئی،
ان کو چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کی طرف میدان کا ریت دب گیا، تمام برتن پانی سے اچھی طرح بھر گئے اور ایک حوضہ بنا کر اس میں پانی اکٹھا کر لیا۔ اب میدان کا اچھا حصہ مسلمانوں کی طرف تھا اور برا حصہ کافروں کی طرف، اور یہ لشکر 12 رمضان المبارک بمطابق 8 مارچ 624 عیسوی کو روانہ ہوئی تھی اور 17 کی شب کو عشاء کے وقت بدر مقام پر پہنچی۔ 17 رمضان المبارک بروز منگل بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو یہ لڑائی ہوئی۔ اس میں مسلمان کل 313 تھے اور کفار 950، اور اس میں مہاجر 86، انصار قبیلہ اوس کے 61، قبیلہ خزرج کے 166 آدمی تھے۔ اسی طرح کفار کے پاس 700 اونٹ، 100 گھوڑے سوار اور تمام اسلحہ اور زرہ اور خودوں کے باعث گویا ہر ایک فوجی لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس کے مقابل مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں تھیں، اور اس لشکر کا سردار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کفار کے لشکر کا سردار ابو جہل تھا۔ اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح عنایت فرمائی۔ 70 کافر مارے گئے، جن میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اور کفار کا سب سے بڑا سردار ابو جہل بھی تھا، جس نے ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دیا تھا۔ ابو جہل کے علاوہ 11 آدمی ان لوگوں میں سے مارے گئے جنہوں نے ہجرت کے وقت قتل کے مشورہ میں شرکت کی تھی، اور 70 کافر گرفتار ہوئے اور بہت سا سامان مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ 14 صحابی شہید ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ جو کافر قید کیے گئے تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا اور ان کو کہاں رکھا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2، 4-4 کر کے صحابہ کے سپرد کر دیا، اور عام خیالات کے بالکل برخلاف زبان رحمت سے ارشاد صادر ہوا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ منظر قابل دید تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا اور اپنے عزیز بال بچوں کا پیٹ معمولی چھواروں سے بھر رہے تھے۔ ارشاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں ان ناجنس مسلمانوں کو اپنی حیثیت کے بموجب اچھے سے اچھا کھانا کھلا رہے تھے۔ ان لوگوں کے پاس کپڑے نہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے دلوا دیے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اس قدر لمبا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہ آیا، تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص جو اس وقت کافر تھے اور بدر میں گرفتار کیے گئے تھے، ان کے ساتھ مسلمانوں نے کس طرح سلوک کیا تھا؟ اسلام کے احکام میں بادشاہ اور فقیر، بادشاہ کے رشتہ دار اور عام رعایا سب برابر ہیں۔ ہاں، محبت کا اثر یہ ضرور تھا کہ رات کے وقت جب تسموں اور قید کی تکلیف سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کراہنے کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشت مبارک میں پہنچی تو نیند اڑ گئی، مگر اسلامی احکام کی برابری طبعی محبت پر غالب تھی۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی رہائی کس طرح ہوئی؟ مشہور قول کے مطابق یہ طے ہوا کہ مقدور والوں سے 4000 درہم یعنی 1,000 روپیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، امیروں سے اس سے کچھ زائد، اور مفلسوں کی رہائی کا فدیہ یعنی معاوضہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھا دیں اور رہا ہو کر چلے جائیں۔ مسلمانوں کی اس برتاؤ سے یہ نتیجہ ہوا کہ اسلامی رواداری، دشمنوں پر احسان، اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ، تعلیم کی اہمیت اور ضرورت، چنانچہ کافروں کے استاد بنانے سے بھی پرہیز نہ کیا گیا۔ حالت جنگ کی مختصر کیفیت: چند آدمیوں کے ہاتھ میں چیتوں سے لپٹی ہوئی تلواریں، جو باقی ہیں ان کے ہاتھ میں لاٹھیاں ڈنڈے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ دنیا بھر میں 10-5 کے علاوہ کل یہی ہیں، نہ کوئی مددگار ہے، نہ غمخوار، نہ کمک پہنچانے والا، نہ زخموں کے پٹی باندھنے والا، شہید ہوں تو دفن کرنے والا بھی کوئی نہیں، نہ فتح پر کوئی جلوس نکالنے والا ہے،
न शिकस्त पर कोई उनके साथ मिलकर रोने वाला है। हकीकत ये है कि मुकाबला सख्त से सख्त है, इम्तिहान बहुत कठिन, दुनिया यकीनन इसकी मिसाल से खाली है। उनका सरदार एक झोंपड़ी के नीचे ज़मीन पर सर रखे हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, ज़बान पर फतह की दुआ है, बार बार ये अल्फाज अदा कर रहा है, खुदाया ये मुट्ठी भर तेरे पूजने वाले बंदे अगर आज मिटा दिए गए तो दुनिया में कोई तेरा नाम लेने वाला न रहेगा। इसी मैदान के दूसरी तरफ खुनख्वार नौजवानों का भारी लश्कर पहाड़ की तरह जमा हुआ है। ऐश और दौलत की रौनक, चेहरों पर आंखों में तकब्बुर और गुरूर की मस्ती, सरों पर लोहे के खौद हैं, ज़िरहों की जगमगाहट से गोया समंदर लहरें मार रहा है। अरबी घोड़ों पर सवारों का दस्ता आगे है, 700 ऊंट पीछे, सैकड़ों की तादाद में पियादा फौज, चारों तरफ अबू जहल, उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ जैसे जर्नेल मुनासिब मौकों पर उनकी कमान कर रहे हैं। इरादा किए हुए है कि मुट्ठी भर नंगे और निहत्ते फकीरों को पलक झपकते खाक में मिला देंगे, उनकी आन में उनके दड़ों को जमीन पर तड़पा देंगे। मगर बेखबर है कि खुदा ताला की ताकत इन तमाम मादी आलाइशों से बिल्कुल पाक है। इसकी इमदाद हथियारों और ऊँट घोड़ों की जबड़ों से बहुत बाला है। इसी मुतकब्बिर जमात में से 3 बहादुर निकलते हैं, गुरूर के लहजे में पुकारते हैं, कौन है जो हमारा मुकाबला पर आए। लश्कर इस्लाम में से 3 जानबाज बहादुर आगे बढ़ते हैं, मगर ये तीनों अंसारी हैं। तकब्बुर की हद हो गई है कि ये गुरूर की बदमस्त पुतले नाक छिड़ाकर पुकारते हैं, नहीं हमारी बरादरी के नौजवान सामने आए, इनकी सामने से मुकाबला हमारी तौहीन है। फौरन हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उबैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भूखे शेर की तरह मैदान में आकर गरजते हैं। एक तरफ सतरी मयानों से, दूसरी तरफ चीतों से तलवारें निकलती हैं और एक दूसरे के खात्मे के लिए आग भड़कती हैं। लेकिन जगमगाहट की चकाचौंध से जब देखने वालों की आंखें खुली तो देखा कि तीनों काफिर जमीन पर ढेर हैं। अलबत्ता मुसलमानों में से सिर्फ हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सख्त जख्मी हुए, जिनको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौरन मूंढे पर बिठा लिया। महबूब रब्बुल आलमीन की रहमत ने फ़ौरन शफ़क़त की गोदी में छुपा लिया, पाए मुबारक पर तकिया लगाकर उनको लिटा दिया, दस्ते मुबारक से चेहरे की गर्द साफ फरमाई, आंखें कदमों से रगड़ी और अपने खुशकिस्मती पर नाज करता हुआ दुनिया से रुखसत हुआ। इसके बाद दोनों फौजें हरकत में आई। घुमसान लड़ाई का आगाज हुआ, मगर जब तलवारें होती हुई तो अजब तमाशा था। अपने अजीज़ो अकारिब, जिगर के टुकड़े, आंखों के नूर तलवारों के सामने थे। अगर एक तरफ खुदा और उसके सच्चे मजहब के नाम पर अगर तमाम रिश्ता नाते ख़त्म हो चुके थे, तो दूसरी तरफ तकब्बुर, गुरूर, खुदगर्जी, कुफ्र, जुल्म के सिपाहियों ने मोहब्बत और प्यार के नूर को हटा दिया था। बहरहाल एक घुमसान लड़ाई का नतीजा हक वालों की फतह थी, जिसका बहुत पहले वादा किया गया था।